الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات گرامی، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی صفت القیوم ہے، یعنی وہ پوری کائنات کے نظام کو تنہا سنبھالے ہوئے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام الدین، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، دھوکہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اسے کچھ ملے گا نہیں۔ اللہ کے حمد ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرات صحابہ کرام پر اور صحابیات پر، جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ دین اسلام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر فرمایا ثم استقاموا، پھر ایمان لانے کے بعد وہ دین اسلام پر جم گئے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ دین پر جم جانا، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ حضرات صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ان تک پہنچایا اور ان کی سمجھ میں وہ دین آ گیا، تو وہ دین ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا، وہ پھر اس پر جم گئے پہاڑوں کی مضبوطی کے ساتھ، پھر کوئی انہیں ہلا نہیں سکا، پھر کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی طاقت انہیں اپنے ایمان سے ہٹا نہیں سکی، وہ اس کے اوپر جم گئے۔ کفار مکہ میں جو مکے کے لوگ تھے، انہوں نے طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی ان اصحاب ایمان کو، جو صاحبان ایمان تھے، جو ایمان لے کر آئے۔ لوگوں نے چاہا کہ ان کو ان کے ایمان سے ہٹا دیں اور لات عزا کی طرف لے کر آئے، اور ان سے کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اس دین کو چھوڑ دو، اور جو تمہارا پہلے کا دین تھا لات عزا ہبل کا، اسی دین کے اوپر تم آؤ۔ انہوں نے اس کے لیے یہ گوارا نہیں کیا، اس کے لیے کفر نے بڑی کوششیں کی۔ سب سے پہلے تو لوگ ابو طالب کے پاس میں گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پورے عرب اور پورے عجم سے آپ جنگ کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو دیکھا نہیں آپ نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان کو دیکھا نہیں؟ وہ تو
دعوت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے معبود سب غلط، صرف ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، سب کو دینے والا، ہر ایک سے سب پر قاہر فوق عبادی، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو لات عزا ہبل ہمارے کچھ نہیں ہے سب، یہ کیسی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ ان کو منع کیجیے، اور اگر آپ نے منع نہ کیا تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، اور خالی ابو طالب تم ہی نہیں، تمہارا یہ پورا قبیلہ قریش کا اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عربوں کے اندر یہ بات بہت بڑی مانی جاتی تھی کہ قبیلے سے کوئی خلاف ہو جائے، سارے قبیلے مل کر کسی ایک کے خلاف ہو جائیں، بہت بڑی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ ابو طالب گھبرا اٹھے، اگرچہ وہ سردار تھے قوم کے، لیکن جب ان کے لوگ ہی باغی ہو جائیں تو کہاں کی سرداری۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا وقت تھا، جب اپنے سروں کے اوپر کوڑا لیے ہوئے اور ان کے اوپر جو لوگوں نے پتھر مارے تھے اس سے خون بہتا ہوا، جب اس گھر میں تھکے ہارے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ابو طالب نے کہا بھتیجے میری بات سنتا جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اسی حال میں، کہا چچا جان بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے پیارے بھتیجے، میرے بیٹے، تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن جو تو لایا ہے اس کو چھوڑ دے، اب یہ دعوت مت پیش کر، ہم پورے قبیلے سے کہاں جنگ کر سکتے ہیں؟ اب ابو طالب بوڑھا ہو گیا ہے، ہم پورے قبیلے کے ساتھ جنگ کرنے کے روادار نہیں، کیسے کریں گے ہم جنگ؟ اتنی طاقت نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک هذا الامر فلن اترک حتی اموت دونہ۔ اے چچا جان، اگر یہ سارے لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں کہ میں یہ معاملہ چھوڑ دوں، اس دعوت کو چھوڑ دوں، تو میں چھوڑ نہیں سکتا یہاں تک کہ میری موت ہو جائے یا اللہ فیصلہ کر دے۔ یہ بات انہوں نے کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو طالب نے جب یہ ہمت دیکھی، یہ حوصلہ دیکھا، تو کہنے لگے بھتیجے افعل ما بدا لک، جو تیرا جی چاہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں، جو تیرا جی چاہے کر، میرے جیتے جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ خوف، ڈرانا دھمکانا یہ کام نہیں آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایمان کا نشہ ایسا رگو پے میں طاری ہے کہ وہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتا، ایسی اللہ کی محبت دل کے اندر اتر چکی ہے کہ وہ نکل نہیں رہی ہے۔ تب لوگوں نے لالچ سے کام لیا۔ ولید ابن مغیرہ اس نے کہا قریش کے لوگوں سے کہ سنو، اب اس معاملے کو ہم حل کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ تو بہت سمجھدار ہیں، قوم میں سب سے بوڑھے ہیں، آپ تجربے کار ہیں، آپ اس معاملے کو حل کیجئے۔ ولید ابن مغیرہ جا پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تھوڑی دور پر جا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو طریقہ اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا تھا اس طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے۔ ولید ابن مغیرہ انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ خود بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا چچا جان خیریت؟ انہوں نے کہا میرے پیارے بھتیجے، تمہارے ابا جان سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، عبداللہ سے، میری ان کی بڑی گہری دوستی تھی، تو تم میرے بیٹے جیسے ہوئے، مجھے تم سے بڑی محبت ہوئی۔ انہوں نے کہا چچا جان اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پیارے بھتیجے، یہ تم جو معاملہ لے کر آئے ہو اس سے قوم میں افراتفری پھیل گئی ہے، لوگوں میں انتشار پھیل رہا ہے، جھگڑا پھیل رہا ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹا کافر ہے، گھر کے اندر ایک چپقلش شروع ہوئی، پورے مکے کے اندر ایک عجیب شورش برپا ہے۔ ایسا کرو، اگر تم یہ سب کر کے اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ مرتبہ اور مقام حاصل کرو تو ہم سارے لوگ مل کر ملکنا کا علینا، ہم تمہیں اپنا بادشاہ اعلان کر دیں گے، تم ہمارے بادشاہ ہو جاؤ گے اور ہم سب تمہارے ساتھ میں رہیں گے۔ اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ مال کی تمنا ہے تو ہم پورے مکے والے مل کر تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے حتی تکون اکثرنا اموالا، کہ پورے مکے کے اندر تم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا ارادہ لوگوں کی جماعت بنا کر کسی خاتون سے شادی کرنا ہے،
اس سے کسی قبیلے والوں سے لڑ جھگڑ کر لے کر آنا ہے تو تم بتاؤ اس پورے جزیرۃ العرب میں کس خاتون سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، ہم اسے لے کر آئیں گے، چاہے زور سے لانا پڑے چاہے صلح سے لانا پڑے۔ اور اگر میرے بھتیجے، اگر تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، تمہیں کچھ ایسا لگتا ہو کہ کچھ طبیعت کی ناسازی ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، تو بتاؤ، ہم سارے لوگ مل کر اس کا علاج کرائیں گے۔ میرے پیارے بھتیجے، تم مجھے بہت عزیز ہو، ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات کا آج فیصلہ کر دو، پوری قوم کو سکون مل جائے۔ آپ نے کہا افرغت یا ابو الولید، ابو الولید کیا آپ اپنی بات کہہ چکے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنی بات کہہ چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی الف لام میم سجدہ کی جو آیات ہیں اس کو پڑھنا شروع کیا۔ تمہارا رب اور تمہارا مالک وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ وہ جو شرک کو ناپسند کرتا ہے، کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے، وہ تمام آسمان اور زمینوں کی کنجیاں اور چابیاں صرف اسی کے اختیار میں ہیں پورے، یہاں تک کہ سجدے کی آیت آئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سن لیا آپ نے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ بس یہ کہا اور اٹھ کے چپ چاپ چلا گیا۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ جو ابو الولید گیا تھا، ولید ابن مغیرہ، کہنے لگا یہ کچھ نہ کچھ بات ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے آ کر کہا اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ اپنے آپ میں البیلا کلام ہے، دل اس کی طرف کھنچا جاتا ہے اور اس کی باتیں دماغ میں پیوست ہوتی جاتی ہیں۔ اگر تم نے محمد کو اپنے حال پر نہ چھوڑا تو قریب ہے کہ یہ تم پر غالب آ جائے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے محمد کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا۔ عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو یہ کلام ہے اس کے اندر کس قدر تاثیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں کس قدر تاثیر ہے، یہ جو ایمان ہے اس ایمان کے اندر کس قدر تاثیر ہے۔ ابلیس نے ایک مجلس شورا اکٹھا کی تھی، علامہ اقبال نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابلیس نے بڑے اپنے لوگوں کو جمع کیا، سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو اپنی اپنی روداد سناؤ۔ تو سارے شیاطین نے کہا کہ اے ابلیس آپ خوش ہو جائیے، میں نے قوم مسلم کو مردہ کر دیا ہے، اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں، پوری قوم مسلم مردہ ہو چکی ہے، اللہ سے دور ہے، رسول سے دور ہے، قرآن پاک سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، زکوٰۃ صدقات سے دور ہے، لہو و لعب میں پڑی ہے، تماشے میں پڑی ہے، اب اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اب یہ قوم مر چکی ہے، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ابلیس نے کیا کہا معلوم تمہیں؟ کہنے لگا وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہنے لگا کہ اس کو مردہ مت سمجھو، اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، یہ مردگی نہیں ہے، مردہ پن تو وہ ہے جب ان کے دل سے تم ایمان کو نکال کے باہر کر دو، جب یہ ایمان ان کے سینوں سے نکل جائے گا تب یہ قوم مردہ ہے، ورنہ یہ قوم زندہ رہے گی، اور اس کے اندر یہ جو چنگاری ہے یہ کب شعلہ بن جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہٰذا تم اگر حملہ کر سکو تو اس ایمان پر حملہ کرو۔ آج مختلف طاقتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے، ڈر میں مبتلا کرنے کے لیے، فقر میں مبتلا کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنے کے لیے کہ مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے کہ جو بے سہارا قوم ہے، کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، طاقت کے نشے میں چور ہو کر، اقتدار کے نشے میں چور ہو کر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قوم کو مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، بہت سارے پہلے لوگ تھے، کیا تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا، قوم ہود کو نہیں دیکھا، قوم لوط کو نہیں دیکھا، شعیب کی قوم کو نہیں دیکھا، فرعون کو نہیں دیکھا، حامان کو نہیں دیکھا، قارون کو نہیں دیکھا؟ یہ بھی ایک زمانے میں بڑے اپنے آپ کو طاقتور اور قوت والے سمجھنے والے تھے، اور جس وقت یہ تخت پر بیٹھے تھے اس وقت ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ تخت ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے ہے،
اور جن لوگوں کو وہ ذلیل سمجھ رہے تھے اور حقیر سمجھ رہے تھے، چند دن ہی گزرے تھے کہ تختہ پلٹ گیا، ساری حکومت خاک میں مل گئی، بڑے بڑے شہنشاہوں کے تیور زمین میں مل گئے، کچھ ان کے پاس باقی نہ رہا، اس لیے کہ وہ جو قوت ایمانی ہے، وہ قوت ایمانی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ آج سب سے اہم کام جو ابلیس کا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو، جو قوم مسلم ہے، اس کو کاٹ دیا جائے قرآن پاک سے، رسول پاک سے، دین اسلام سے، اس سے اس کو الگ کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں، کوئی آپ بلب خرید کے لائیں، پنکھا خرید کے لائیں، فریج خرید کے لائیں، اے سی خرید کے لائیں، ان سب کے لیے ایک ساکٹ ہوتا ہے جس میں وہ وائر لگایا جاتا ہے، جہاں سے اسے پاور ملتی ہے۔ اے سی بہت اچھی ہے، بہت مہنگی ہے، لیکن اس کا جو تار ہے جب تک وہ ساکٹ میں نہیں لگے گا تب تک وہ چلے گی نہیں۔ پنکھا بڑا اچھا ہے، لٹکا ہوا ہے، بڑا خوبصورت پنکھا ہے، لیکن جب تک وہ اپنے ساکٹ میں پلک کے ساتھ نہیں لگے گا، اس کے اندر پاور نہیں آئے گی، تب تک وہ گھومے گا نہیں۔ مسلمانوں کے اسی طریقے سے مسلمان قوم پوری ہے، اس کے ساتھ میں جو ساکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اس پر ایمان ہے۔ یہ وہ چیز، جب قوم مسلم ان سے وابستہ ہو جاتی ہے اور ان سے جڑ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب کام کرتی ہے، پھر اسے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، وہ قوت اور وہ طاقت آتی ہے کہ اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک اتارا ہے، اور یہ قرآن پاک شکوہ کرے گا کل قیامت کے دن، ربی ان لوگوں نے کیا اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا مہجورا، ان لوگوں نے میری اس کتاب کو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا، قرآن پاک کے ساتھ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تشریح، اس کی تفسیر، چلتے پھرتے قرآن۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن اتارا تو اس کے ساتھ میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا اور نمونہ بنایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو نبی کے سپرد کام کیے گئے ان کاموں میں سے یہ ہے، نبی کے سپرد جو کام ہے وہ اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اس کتاب کو سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو احادیث ہیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر ہیں اور تبیین ہیں۔ قوم قرآن پاک کو پکڑے، وہ قرآن پاک جو کتابوں میں ہے، جو قرآن پاک ہے جس کو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ایک قرآن پاک وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیف کان خلق القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، آپ کیا تھے، کیسے تھے وہ؟ تو انہوں نے کہا افلا تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے تو ہیں؟ کان خلقہ القرآن، وہ پورے قرآن پاک ہی کا پرتو ہے۔ لہذا ایک طرف قرآن پاک کی وہ آیات، اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کی تشریحات، ان کی باتیں، ان کے فتوے، ان کے فیصلے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْأَمْرُ مِنْ خِيَرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کرتے تو اب ان کو کوئی اختیار حاصل، اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ بس میں اپنا ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں ایک جملے کے اوپر، ایک بات کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ میں بھی ہوگا۔ بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، تم 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون جنت میں جائے گا، کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ بس اس بات کو آپ پکڑ لیجئے کہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ میں ہوں کس پر؟ قرآن پاک نے اس کو کہا اتبع ما اوحینا الیک،
اے نبی تم پیروی کرو جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں، جو شریعت ہم اتار رہے ہیں، اے نبی تم اس کی پیروی کرو۔ اور صحابہ کرام سے کیا کہا گیا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تمہارے اوپر آسمانوں سے جو اتارا جا رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، مگر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3۔ ساری دنیا کے مسلمان خواہ کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں، سب کے سب سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اور سب کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، وہ صراط مستقیم جس پر تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پر مت لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بہک گئے۔ یہ جو صراط مستقیم کا لفظ ہے، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کی محنتیں اسی کے اوپر ہو رہی ہیں، لیکن عزیزان گرامی ذرا آپ غور فرما کر دیکھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہا گیا، یا یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر قائم ہیں۔ دوسری جگہ پر اسی بات کی اور تشریح کر دی گئی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بے شک صرف آپ، اندکا کی تاکید کے ساتھ، اے نبی بے شک آپ ہی ہیں جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ بس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فیصلہ کریں، جو قول ہو، جو فتویٰ ہو، جو ان کا فیصلہ ہو، جو ان کی گفتگو ہو، جو ان کی بات ہو، بس وہی صراط مستقیم ہے، وہی دین حق مبین ہے، وہی اللہ کا اتارا ہوا دین ہے۔ اب آپ اس تناظر میں سارے لوگوں کا جائزہ لے لیجئے۔ حضرات شیعہ کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے یہاں جتنے بھی فرقے ہیں اپنے فرقوں کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں اپنے اماموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کتاب جو ان کے اوپر نازل کی گئی قرآن پاک کی شکل میں اور احادیث صحیحہ کی شکل میں، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کچھ کتابیں تیار ہیں، کہیں کسی کا صحیفہ ہے، کہیں فلاں کے اقوال ہیں، کہیں فلاں کی باتیں ہیں۔ آپ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کے اوپر جائزہ لیجئے، دعویٰ تو سب کا ایک ہی ہے کہ ہم باتیں تو حضرت محمد مصطفیٰ کی پیش کرتے ہیں، دعویٰ تو سب کا یہی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی محمد مصطفیٰ کی باتیں ہیں؟ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں تو یہ الگ سے کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حدیثیں موجود ہیں، وہ تو موجود ہیں۔ حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے کان میں پڑے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، وہ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے خطبہ سن رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، جو آدمی کھڑا ہوا خطبہ سن رہا تھا، آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا بیٹھ جا، اجلس، بیٹھ جا۔ یہ کان میں الفاظ پڑے عبداللہ ابن مسعود کے، وہ جہاں پر تھے وہیں پر بیٹھ گئے، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر مسجد کے باہر، وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ کیا یہ جذبہ ہے؟ الذین آمنوا ثم استقاموا، ان الذین آمنوا ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان پر جم گئے، جو پھر اف اور بٹ ان کے ہاں نہیں ہے، چرانی کیوں ایسا ہو گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا، یہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا، یہ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں، فجر کی 2 رکعت کیوں ہیں، ظہر کی 4 رکعت کیوں ہیں، وہ سب ان چیزوں میں نہیں پڑھتے۔ جو مومنین صادقین موحدین ہیں ان کا کام صرف یہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے اوپر لگ گئے۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ پھر فرشتے ان کے اوپر جب آتے ہیں، جب نازل ہوتے ہیں، جب موت کا ان کی وقت آتا ہے، جو ساری زندگی اذیتیں برداشت کرتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتے رہے، تانے برداشت کرتے رہے، لوگوں کی غلط نظریں برداشت کرتے رہے، لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، لوگوں نے ان کے گھر گرائے، لوگوں نے ان کو اذیتیں پہنچائیں، لوگوں نے زبان سے تکلیفیں پہنچائیں، ہر طریقے سے ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کی معاش توڑ دینے کی کوشش کی، ان کی اقتصادیات توڑ دینے کی کوشش کی، ان کی دکانیں ختم کر دینے کی کوشش کی، ان کی روزی روٹی ختم کر دینے کی کوشش کی، ساری زندگی، مگر یہ اپنے ایمان کے ساتھ سلامت رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے ایمان کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں، یہ زندگی رہے یا نہ رہے، یہ زندگی تو جانی ہی ہے، لیکن ہم جب بھی رخصت ہوں گے اپنے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، ہم ایمان پر قائم ہیں اور ایمان پر ہماری موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر جم گئے اس کے اوپر، استقامت پر مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے، جب تو ان کو اللہ رب العزت کی بشارت سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب خوف مت کرو اور غم مت کرو، اب تمہارا وقت، پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں سب ختم ہو گئیں، اب وہ وقت ختم ہو گیا، وہ وقت چلا گیا، اب چلو اللہ کی طرف انعام لینے کے لیے، اب چلو وقت آ گیا ہے کہ تم نے پریشانیاں اٹھا لی ہیں، اب چلو اللہ کا انعام حاصل کرو، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت حاصل کر لو۔ یہ بندہ دنیا میں ہے، ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوا ہے، موت اس کے قریب آ چکی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو بشارت سناتے ہیں، اور یہ مومن کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو مطمئن دل کے ساتھ میں جاتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے انعام عطا فرما رہا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور پھر تمہارے لیے جنت دے دی جائے گی، جو تم چاہو گے وہ تم کو ملے گا، اور جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ اللہ کی وہ نعمتیں تمہیں دی جائیں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا، یہ ہے تمہارے ایمان کا بدلہ، جزاء بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے آج یہ اس کا بدلہ ہے۔ دنیا میں آدمی تکلیفیں سہتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، عزیزان گرامی، اس دین پر جو آدمی قائم رہتا ہے، اس دین پر قائم رہنے کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ جو فزت رب الکعبہ کہہ کر اس دنیا سے جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر، اور اللہ کا انعام اور اللہ کے انعام اور اکرام لے کر، اور اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشنودی لے کر۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے فیصلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے حالات کو بدل دے، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے ہمارے معبود ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، اس ملک ہندوستان میں خاص کر کے یا اللہ، اور پوری دنیا میں عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم